جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں. کیسے؟ کالے کلوٹے، نیلی آنکھوں والے. ایک کو منکر اور ایک کو نکیر کہا جاتا ہے. یہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعینہما مثل قدور النحاس وانیابہما مثل صیاص البقر واصواتہما مثل الرعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی آنکھیں تانبے کے دیغ کی طرح ہوں گی، ان کے دانت گائے کے سینگ کی مانند ہوں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک سی ہوگی. اور بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی دانتوں سے مٹی اکھیڑتے ہوئے آئیں گے، اور اتنے بڑے ہونٹ ہوں گے کہ اپنے ہونٹوں سے مٹی اٹھا کر بازو پھینکتے ہوئے آئیں گے، اور اپنے بالوں سے اس مٹی کو روندتے ہوئے آئیں گے، اور یہ میت کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس انسان پر اندھا، بہرا، گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا، جسے اس کی کیفیت سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ لوہے کا گرز ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لو ضرب بہ الجبال، ایسا گرز ہوگا، ایسا ہتھوڑا ہوگا، اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مار دیا جائے کان ترابن، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائے. اس گرز سے اس انسان کو مارا جائے گا. کہاں مارا جائے گا؟ بین اذنیہ، دو کانوں کے درمیان اس کے سر کو کچلا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے بچھو، ایسے سانپ اس انسان پر مسلط کیے جائیں گے کہ اگر ان میں سے ایک بھی اس دنیا کی طرف ایک پھنکار مار دے تو قیامت تک یہ زمین کوئی اناج کا ایک دانہ تک نہیں اگائے گی. ایسے سانپ، ایسے بچھو اس انسان پر مسلط کیے جائیں گے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، شام سے پہلے ہم فوت ہونے والے ہیں. قبر میں ہمارے ساتھ کون سا عمل ہوگا؟ کیا عمل ہوگا؟ یہ اہل و عیال، یہ بھری مسجد، یہ سارے رشتہ دار یہ قبرستان چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. میں رہوں گا، میرا عمل رہے گا، قبر کی تنہائی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ قبر کی ان سختیوں سے ہماری حفاظت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کرتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضح من. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت کوئی اور منظر نہیں دیکھا. سب سے سخت منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دیکھا وہ قبر کے عذاب والا منظر تھا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. یہ قرآن کی بڑی معروف آیت ہے. اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ.
موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر انسان کو پینا پڑتا ہے، اسے کسی کو خلاصی نہیں ہے۔ مضبوط سے مضبوط قلعے بھی ہمیں موت سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ رہو۔ اور جب یہ آتی ہے تو ہمیں لمحے بھر کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت اس کا وقت آ پڑتا ہے تو اسے لمحے بھر کی مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ اور یہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، ہم میں سے وہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرنے والا ہے، کب مرنے والا ہے، کیسے مرنے والا ہے۔ ہاں لیکن جب آتی ہے تو بڑی سختیوں کے ساتھ آتی ہے، شدت کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ نے کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختیاں حق کے ساتھ آ چکی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخر وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سینے سے ٹیک لگائے لیٹے تھے۔ آپ پر سکرات کا عالم یہ تھا کہ آپ کے قریب ایک کٹورے میں پانی رکھا تھا، آپ اپنے ہاتھ اس پانی میں بھگوتے اور اپنا چہرہ پوچھتے جاتے، بارہا اپنی زبان مبارک سے کلمات ارشاد فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں، اس قدر سختیاں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فلا اکرہ شدت الموت لاحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکرات کی جب سختی دیکھی تو اس کے بعد کسی کی موت کی سختی مجھے بری نہ لگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مرنے والوں پر تعجب کیا کرتے تھے جو وفات کے قریب ہوتے ہیں، ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، لیکن وفات کے وقت کی کیفیت بیان نہیں کر پاتے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت پر پہنچ گئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے صف لنا للموت، ابا جان ذرا ہمارے لیے موت کی صفت بیان کیجیے، وعقلک معک، آپ فی الوقت سوچنے سمجھنے کے لائق ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا بنی الموت اجل من ان یوصف، اے میرے بیٹے موت اس سے بڑی اونچی ہے کہ اس کا کوئی وصف بیان کیا جائے، ولکنی ساصف لک منہ شیء، لیکن میں تمہیں موت کی کچھ صفات بیان کرتا ہوں۔ اجدنی کأن علی عنقی جبال رضوہ واجدنی کأن فی جوفی شوک السلہ واجدنی کأن نفسی تخرج من ثقب امرأة، کہتے ہیں کہ بیٹے موت کی یہ صفات ہیں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری گردن پر رضوہ کے سارے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں، میرے پیٹ میں کانٹے دار ڈالی ڈال کر اسے سختی اور جھٹکے کے ساتھ کھینچا جا رہا ہے، اور میری سانس سوئی کے ناکے سے آ رہی ہے جا رہی ہے۔ یہ موت کی سختیاں ہیں، اس موت سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ اگر واقعی اس موت سے اس جہاں میں کوئی بچ سکتا تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تھی۔ شاعر نے کہا کہ لو کان فی الدنیا بقاء ما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی تو خیر المرسلین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی وفات نہ پاتے۔ ہر کسی کو موت کی اس راہ سے گزرنا ہوگا۔ موت کے بعد کا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل اور کٹھن منزل ہے۔ ہانی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام و شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے عثمان کو دیکھا کہ جب کبھی ان کے سامنے قبر کے احوال کا تذکرہ کیا جاتا وہ یا وہ کسی قبر کی زیارت کرتے تو زار و قطار روتے،
ہم نے ان سے کہا کہ عثمان، آپ کے سامنے جنت و جہنم کے تذکرے کیے جاتے ہیں، قیامت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، آپ اس قدر نہیں روتے، آپ اس قدر نہیں ڈرتے، لیکن قبر کے احوال سے آپ اتنا کیوں ڈرنے لگ جاتے ہو؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان القبر اول منازل الآخرہ، اس لیے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منها أحد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ اگر کوئی آدمی آخرت کی اس پہلی منزل میں کامیاب ہو جائے، بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ اسی پہلی منزل میں ناکام ہو جائے تو بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ سخت کر دی جاتی ہیں۔ جب بندے کی وفات ہوتی ہے، اسے اس پہلی منزل کی طرف لے جایا جاتا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہیں، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، فإن كانت صالحہ، اگر یہ میت نیک و صالح ہوتی ہے، کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلد از جلد میرے مکان تک پہنچا دو، وإن كانت غیر صالحۃ، اور اگر یہ مرنے والا غیر صالح ہو، برا انسان ہو، گناہ گار ہو، تو کہتا ہے یا ویلہا این یذهبون بها، ہائے افسوس ہائے افسوس، یہ لوگ اس میت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب یہ لوگ اس میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور لوٹنے لگتے ہیں تو یہ میت ان لوٹنے والوں کی آہٹ محسوس کرتی ہے، چھوڑ کر جانے والوں کے قدموں کی چاپ محسوس کرتی ہے، اور انہیں آواز دیتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا سوائے اس کے عمل کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، یتبع اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میت کے پیچھے اس کی تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں، لیکن ایک اس کے ساتھ وہیں قبر میں رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے چلنے والوں میں سے اس کا مال، اس کے اہل و عیال، قریبی رشتہ دار اور اس کا عمل ہوتا ہے، لیکن مال اور رشتہ دار واپس چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو چیز قبر میں رہتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ جیسا عمل ہوگا، نیک عمل ہوگا وہ اس کے ساتھ قبر میں ہوگا، برا عمل ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ قبر میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایتوں میں فرمایا، نیک عمل ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نیک عمل کو ایک خوبصورت انسان کی شکل دے گا، وہ قبر میں اس کا دل بہلائے گا، اسے ہمت دے گا، اور اگر آدمی بدکار ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اعمال کو ایک بدترین انسان کی شکل میں بدل دے گا، اور یہ بدترین انسان قبر میں، جو کہ حقیقی معنوں میں اس کا عمل ہے، اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا اور تکلیف دے گا۔ ذرا لمحے بھر کے لیے سوچیں، میں اور آپ، کہ کیا ہمارا عمل ہمارے ساتھ قبر میں ہمیں بشارت دینے والا ہے یا ہمیں ڈرانے یا دھمکانے والا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ الغرض جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، چاہے نیک ہو کہ بد، قبر اس میت کو دبائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهد له 70,000 من الملائکہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی طرف اشارہ کر کر کہنے لگے، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے رحمان کا عرش لرز اٹھا، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یہی وہ شخص ہے جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ لیکن کہتے ہیں لقد ضم ضمتن، اس کے باوجود قبر نے اسے جکڑا، اب بڑی سختی سے جکڑا، ثم فرج عنہ، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے قبر نے اسے چھوڑا۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ان للقبر ضغطۃ، یقین جانو قبر کا جکڑنا یقینی ہے،
قبر جکڑ کر رہے گی. لو نجا منہا احد لنجا منہا سعد بن معاذ. اگر قبر کے جکڑے جانے سے کسی کو پناہ ہوتی، کوئی بچ سکتا، تو ضرور سعد بن معاذ بچتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قبر میں سعد بن معاذ کو بھی جکڑا. قبر میں رکھ دیا جائے گا، اہل و عیال لوٹ جائیں گے. اب یہ وقت رہے گا جو سوال و جواب کا ہوگا، سب سے کٹھن اور مشکل وقت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہم المنکر والآخر النکیر. جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں. کیسے؟ کالے کلوٹے، نیلی آنکھوں والے. ایک کو منکر اور ایک کو نکیر کہا جاتا ہے. یہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعینہما مثل قدور النحاس وانیابہما مثل صیاص البقر واصواتہما مثل الرعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی آنکھیں تانبے کے دیغ کی طرح ہوں گی، ان کے دانت گائے کے سینگ کی مانند ہوں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک سی ہوگی. اور بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی دانتوں سے مٹی اکھیڑتے ہوئے آئیں گے، اور اتنے بڑے ہونٹ ہوں گے کہ اپنے ہونٹوں سے مٹی اٹھا کر بازو پھینکتے ہوئے آئیں گے، اور اپنے بالوں سے اس مٹی کو روندتے ہوئے آئیں گے، اور یہ میت کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیں گے. نیک میت ہوگی، اٹھتے ہی کہے گی کہ مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت چلا جا رہا ہے. وہ کہیں گے کہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے. وہ اس سے 3 سوال کریں گے، من ربک وما دینک ومن نبیک. نیک ہوگا وہ جواب دے گا. جواب دینے کے بعد 4تھا سوال بھی ہوگا. فرشتے پوچھیں گے من این دریت ومن این تلیت. یہ تم نے کہاں سے سیکھا، یہ چیزیں تم نے کہاں سے پڑھی. اگر واقعی وہ آدمی اس جہاں میں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ. میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، میں نے اس پر ایمان لایا ہوا ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے. فرشتے کہیں گے کہ یقیناً تو نے اسے پڑھا. وہ سب سے پہلے جہنم کا ایک کنارہ اسے دکھائیں گے. جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی. یہ نیک انسان ڈر جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تم نے نیک عمل سے خود کو بچایا. پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اس کی قبر میں جنت کا بچھونا ہوگا، جنت کا لباس ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم آرام و سکون سے اٹھائے جانے والے دن تک سو جاؤ. یہ نیک آدمی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن معاملہ اس انسان کا بڑا سخت ہے جو نیک نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ منکر نکیر بڑے وحشت ناک انداز میں اس انسان سے گفتگو کریں گے. اسے اٹھا کر بٹھائیں گے. وہ ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، ہیبت میں ہوگا. وہ سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. دین کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. تمہارا نبی کون ہے؟ میں نہیں جانتا. ہاں، بعض وہ لوگ جواب دے لے جائیں گے جو مسلمانوں کی صفوں میں رہیں گے، جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی دیکھا دیکھی عمل کر لیا کرتے ہوں گے. وہ تینوں سوالات کے جواب دیں گے. ان سے 4تھا سوال کیا جائے گا، من این دریت ومن این تلیت. تم نے جو 3 سوال کے جواب دیے، یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے لا ادری کنت اقول ما یقول الناس. ہم نہیں جانتے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے. میں دنیا میں ویسے ہی کیا کرتا تھا جیسے لوگ کیا کرتے تھے. فرشتے جواب دیں گے لا دریت ولا تلیت. حقیقی معنوں میں نہ ہی تم نے کچھ پڑھا، نہ ہی تم نے کچھ سمجھا. اس انسان کے لیے لوہے کے گرز والا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فرشتے کی صفات بیان کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ثم يقيض له اعمى اصم وابكى في يده مزربة لو ضرب بها جبل كان ترابا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس انسان پر اندھا، بہرا، گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جسے اس کی کیفیت سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ لوہے کا گرز ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لو ضرب بها الجبال
ایسا گرز ہوگا, ایسا ہتھوڑا ہوگا, اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مار دیا جائے کان ترابن, وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائے. اس گرز سے اس انسان کو مارا جائے گا. کہاں مارا جائے گا؟ بین اذنیہ, دو کانوں کے درمیان اس کے سر کو کچلا جائے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس انسان کے لیے قبر بھی تنگ کر دی جائے گی. کس قدر تنگ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ثم یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاعہ, اس انسان کے لیے قبر تنگ کی جائے گی, اتنی تنگ کی جائے گی, اتنی تنگ کی جائے گی کہ ایک جانب کی پھسلیاں دوسری جانب میں گھس جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. قبر کا جکڑا جانا اور اندھے گونگے بہرے فرشتے کا مسلط کر دیا جانا کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں, اور صرف اتنے ہی عذابات نہیں, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے ساتھ اس انسان پر سانپ اور بچھو بھی مسلط کر دیے جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ عَقَارِيب وَتَنَانِينَ لَوْ نَفَخَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَى الدُّنْيَا مَا أَنبَتَتْ شَجَرَةٌ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے بچھو, ایسے سانپ اس انسان پر مسلط کیے جائیں گے کہ اگر ان میں سے ایک بھی اس دنیا کی طرف ایک پھنکار مار دے تو قیامت تک یہ زمین کوئی اناج کا ایک دانہ تک نہیں اگائے گی. ایسے سانپ, ایسے بچھو اس انسان پر مسلط کیے جائیں گے. کتنے سانپ کتنے بچھو مسلط کیے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَتُسَلَّطُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ 99 تِنِّينًا أَتَدْرُونَ مَا التِّنِّينُ قالوا الله ورسوله أعلم قال 70 حية لكل حية 7 رؤوس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے, قبر میں گناہگار بدکار انسان پر 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے, 99 اژدہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو یہ اژدہے کیسے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 70 حیۃ لکل حیۃ 7 رؤوس, ایک اژدہے کے 70 منہ ہوں گے اور ہر منہ پر 7 منہ ہوں گے. ایسے 99 اژدہے اس انسان پر مسلط کیے جائیں گے. ہر اژدہے کے 70 منہ, ہر منہ پر 7 منہ, اور یہ اژدہے اس انسان کو قبر میں اللہ کے حکم سے عذاب دے رہے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں سے ہر انسان کو اس وقت کی تیاری کا حکم دیا, ہمہ وقت موت کو یاد کرنے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات, لوگوں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. کیا ہے؟ الموت, موت کو یاد کیا کرو. کتنا یاد کرو, کیسے یاد کرو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں جیو اس طریقے سے جیو, اس انداز سے جیو کہ جیسے ایک مسافر ہو یا اجنبی ہو, اس دنیا سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. عبداللہ بن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, دنیا میں جیو اس انداز سے جیو, موت کو اس قدر یاد رکھو, شام کرو تو اس یقین سے کرو کہ صبح سے پہلے وفات ہونے والی ہے. صبح کرو, شام کا انتظار نہ کرو, اس یقین سے کرو کہ شام سے پہلے میں مرنے والا ہوں. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچیں شام سے پہلے ہم فوت ہونے والے ہیں. قبر میں ہمارے ساتھ کون سا عمل ہوگا؟ کیا عمل ہوگا؟ یہ اہل و عیال, یہ بھری مسجد, یہ سارے رشتہ دار یہ قبرستان چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. میں رہوں گا, میرا عمل رہے گا, قبر کی تنہائی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ قبر کی ان سختیوں سے ہماری حفاظت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کرتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضح من. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت کوئی اور منظر نہیں دیکھا. سب سے سخت منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دیکھا وہ قبر کے عذاب والا منظر تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قبر کے احوال بیان کر رہے تھے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قبر کی بات سننی تھی
کہ ضج الناس زجتن، لوگ پھوٹ پھوٹ کر چیخے مار مار کر رونے لگے. انہیں اپنی قبر کی اس قدر فکر تھی. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سے کچھ سنا دے، مردوں کی چیخ سنا دے، ان کی گریہ وزاری سنا دے، ان کی آہ و بکا سنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ان کی تکلیف، ان کی چیخیں، ان کی چنگاریں ہر مخلوق سنا کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ خیر کرے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرے. اب یہاں آخر میں کچھ باتیں ہم بتاتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں کہ قبر کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، قبر کی اس پہلی رات کو کیسے احسن انداز سے گزارا جا سکتا ہے، قبر کے عذاب سے میں اور آپ خود کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ذریعہ ہے توحید مضبوط کیجیے. اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے ثابت قدمی دیتا ہے. کہاں کہاں ثابت قدمی دیتا ہے، کہاں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے؟ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں القول الثابت هو قول لا الہ الا اللہ. اللہ قول ثابت کے ذریعے انہیں محفوظ کرتا ہے. قول ثابت کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. توحید مضبوط کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود اور کوئی حقیقی رب نہیں. توحید مضبوط ہونی چاہیے. توحید مضبوط ہوگی اللہ حفاظت کرے گا. کہاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. امام بغوی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں فی الحیات الدنیا یعنی عند الموت، وفی الآخرہ یعنی فی القبر. اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں حفاظت کرتا ہے. دنیا سے مراد موت کا وقت ہے، آخرت سے مراد قبر کا وقت ہے. یہی اکثر مفسرین کا ماننا ہے کہ تمہاری توحید مضبوط ہوگی، خاتمہ بالخیر ہوگا، قبر کے تمام تر معاملات آسان ہو جائیں گے. توحید مضبوط نہیں ہوگی، نہ خاتمہ خیر کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نہ ہی قبر کے احوال میں کچھ آسانی اور ہلکا پن ہو سکتا ہے. دوسری چیز، دین اسلام پر میں اور آپ جو عمل کرتے ہیں اس پر ثابت قدمی ہونی چاہیے. آج جو عمل کر رہے ہیں کل کچھ اور عمل ہے، پرسوں پھر کچھ اور عمل. آج اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، شام ہونے سے پہلے پھر گناہوں میں ہمارے قدم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ چیز قبر میں ہمیں پریشان کر سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ نے کہا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاتے ہیں. کیا معنی اس پر جم جاتے ہیں؟ اللہ نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اس سے خود کو بچاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں پچھلی زندگی پر خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ آنے والی زندگی کا غم کرنے کی ضرورت ہے. تمہارے قبر کے احوال بھی بہتر ہوں گے. کب ہوگا؟ جب آپ ایمان پر ثابت قدم رہو گے، دین اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کرو گے. اس لیے کہ عمل یہ ہمارے ایمان کا ترجمان ہوتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس کوئی ایک عمل بتا دیجئے، اس پر عمل کر لے جاؤں، پھر مجھے کسی اور چیز کا سوال ہی نہ کرنا پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ، بس کوئی دوسری بات ہی نہیں. جم جاؤ ایمان کے بعد، پھر کسی اور چیز کی طرف اپنا چہرہ نہ اٹھاؤ. زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور اس کی چاہت کے مطابق گزارو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسوں کی حفاظت کرتا ہے. تیسری چیز تقوی، اللہ سے ڈرنا، رونا، گڑ گڑانا، استغفار کرنا. جو انسان جس قدر ڈرتا ہے وہ اسی قدر پریشانیوں سے بچا لیا جاتا ہے، اسی قدر عذابات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، چاہے عذابات دنیا کے ہو چاہے عذابات آخرت کے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا ڈر اور بندوں کا رونا بڑا پسند آتا ہے. جب موقع ملے اللہ کے سامنے روئیے، گھر میں کونے تلاشیے، روئیے، گڑ گڑائیے. آپ جس قدر آنسو بہائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قدر آپ کو جہنم سے دور کرے گا. اللہ نے کہا
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ ہم اہل ایمان اور تقوی والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. کس چیز سے نجات؟ عذابات سے، پریشانیوں سے.